نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو ہم اپنے خصوصاً نقشبندی شاذلیوں کے لیے بنا رہے ہیں، لیکن اس میں دوسرا احباب بھی شمولیت کر سکتے ہیں، لیکن خصوصی پیغام جو ہے وہ میرا اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ ہے، شاذلیوں کے ساتھ ہے کہ وہ اس کو سنیں۔ ہمارا اس وقت جو ہے سید نور زمان صاحب دامتم برکاتم العالیہ کلاسوں کے جو ہے وہ ترتیب کر رہے ہیں، جس میں شاذلی بھائیوں کے لیے ترتیب جو ہے وہ 12,000 کی ہے، یعنی 12,000 فیس لی جا رہی ہے، اور جو عاملین ہیں یعنی جو سلسلہ شاذلیہ میں نہیں ہیں ان کے لیے یہی اعمال سکھائے جائیں گے 30,000 روپے میں۔ اب سوال بہت سارے وسوسے ہمارے دماغوں میں آتے ہیں کہ آیا اس میں ایسا کیا ہوگا کہ جو ہمیں سکھایا جائے گا۔ بہت سارے سوالات پھر ایسے کہ ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے، یہ کہاں سے ہیں، بہت سی سوالات آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم ایک انسان کو اپنا پیر مان لیتے ہیں، پیر کا مطلب استاد نہیں ہوتا، استاد کا درجہ کم ہوتا ہے، پیر کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب ہم نے کسی انسان کو اپنا پیر بنا لیا، کسی کو انسان نے چیک کرنا ہو تو چیک کرنے کے لیے وہ مطلب پیر بنانا ہے نا، تو پیر بنانے سے پہلے ان کو چیک کر لیں کہ یہ انسان کیسا ہے، شریعت پر چلنا چاہتا ہے نہیں چلنا چاہتا، چلتا ہے نہیں چلتا، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کی ترتیبات کیسی ہیں۔ جب آپ یہ تمام چیزیں دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد کسی کو چیک نہیں کیا جاتا۔ پھر جو ہے اب آپ نے ان کو پیر بنا لیا، ان سے بیعت کر لی، تو پھر وہ جو بھی کہیں پھر آپ کو ماننا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جی کہاں سے، تو اب آپ جب اپنی تحقیقات کریں، جتنے بھی بزرگ گزرے، جتنے بھی اللہ والے گزرے، چاہے پھر مولانا روم ہے اور چاہے پھر کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، جب آپ ان بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو ان بزرگوں میں آپ کو سب سے بڑی کامن چیز کیا ملے گی؟ ان بزرگوں میں آپ کو کامن چیز یہی ملے گی کہ انہوں نے جس کو پیر بنایا، ان پیر کو پھر انہوں نے اپنی پوری ترتیبات سونپ دی کہ وہ اب ہم جس طرح سے بھی چلائیں، ہم جو ہے اس کو اسی پر عمل کریں گے۔ کیونکہ سب سے بڑے پیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مریدین میں صحابہ ہیں، تو دین کو سیکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے صحابہ نے اپنا جان مال سب خرچ کر دیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے پیر نے 12,000 روپے کہے ہیں، ہمیں یہ سوال سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ ہمیں کیا سکھایا جائے گا۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے شیخ نے، ہمارے پیر نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور میں اپنی بات عرض کرتا چلوں کہ جس کی وجہ سے دینے والی رب کی ذات ہے، دینے والے میرا اللہ ہے، لیکن ذریعہ اللہ نے میرے شیخ کو بنایا۔ اور جیسے ہمارے مفتی ابراہیم صاحب دامتم برکاتم العالیہ، ہمارے حضرت کے چھوٹے بھائی اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہم سے سوال ہوتا ہے کہ سلسلے نے ہمیں کیا دیا، یہ سوال ہی غلط ہے۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ سلسلے نے ہمیں کیا نہیں دیا۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ اگر ہم کہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو سلسلے نے ہمیں سکھایا، اور سکھانے کی وجہ سے ہمارا رزق پانی چل رہا ہے، اسی سے اللہ ہمارے رزق کو چلا رہا ہے کہ ہم کھا رہے ہیں۔ آج دنیا وقاص جمیل نقشبندی شاذلی کو جانتی ہے، تو وقاص جمیل تو اس دنیا میں پہلے بھی آیا ہوا تھا۔ جب نقشبندی شاذلی لگا تو آج آپ یوٹیوب پر بیٹھ کے میرے بیانات کو سنتے ہیں، میرے وظائف کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے معتبر وظائف ہیں، بڑے اچھے وظائف ہیں۔ تو یہ عزت جو دی ہے، یہ دی تو اللہ نے ہے، لیکن ذریعہ اللہ نے میرے شیخ کو بنایا۔ اللہ نے مال دیا تو مال کا ذریعہ اللہ نے میرے شیخ کو بنایا۔ تو جس ذریعے کو اللہ نے بنایا ہے، وہ ذریعہ ہم سے کوئی سوال کرتا ہے، ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے، چاہیے تو یہ کہ ہم ان کی قدموں میں رکھ دیں اپنی ہر چیز، کہ ان کی ضرورت کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ اپنی ضرورت کے لیے تو انہوں نے مانگا نہیں، دینا تو ہمیں ان کو بطورتاً ہدیہ چاہیے۔
اور ایک چیز اگر وہ مانگ رہے ہیں تو ہم جب یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمارے پیر ہیں اور ہمیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بنائیں گے تو آیا اس میں کوئی حکمت ہوگی جو ہماری سمجھ سے فی الحال باہر ہے؟ اور جب وہ ہو جائے گا تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ آیا اس میں کیا کچھ سکھانا تھا اور اس میں کیا کچھ ہے۔ ابھی تو ہمیں صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کلاسیں لے لیں۔ ان کلاسوں کے اندر کیا ہے، کس طرح سے ہے، اللہ جانتا ہے اور حضرت جانتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں، وہ کون سی ترتیبات ہیں جو اس سے پہلے نہیں آئی۔ جب ہمارے سلسلے نے ہمیں ترتیبات آئیں اور مفتی ابراہیم صاحب نے ہمیں جو چیزیں سکھلائیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو ہے ہم نے یہ چیزیں پہلے زمانے میں نہیں دیکھی تھیں، تو اس وقت اگر نئی چیزیں آئی ہیں تو اب بھی اللہ کے حکم سے نئی چیز آئے گی۔ ہمارے شیخ کا ہم پر احسان ہے، میرے حضرت نے یہ بات مجھے خود فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ چیز کروڑوں کی ہے، یہ چیز لاکھوں کی ہے، قیمتی چیز ہے، تو کوئی ایک بھی اس کے پیسے نہیں دے سکتا تھا۔ تو مجھ پر جب اللہ نے یہ کھولا تو میں نے یہ کیا کہ چلو سب مل کے وہ تعداد، وہ روپے، وہ چیز پوری کر لو اور ان کے بدلے میں سکھا سب کو دوں گا۔ تو یہ حضرت کی طرف سے ہم پر مہربانی ہے، ان کا شکریہ ہے، اللہ ان کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے کہ صرف 12,000 جیسی خطیر رقم کے مقابلے میں وہ ہمیں یہ تمام چیز سکھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اب کمی ہماری ہے، ہم سوالات میں پھنسے ہیں، ہم ان چیزوں میں پھنسے ہیں، کیا کریں، کیسے کریں، کیوں کریں، کس لیے کریں، یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے دور کریں اور جو ہمارے شیخ نے کہا آنکھیں بند کر کے کر لیں، اللہ کے حکم سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہونے والا۔ تو میرے بھائیوں، اس تمام ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو ہمارے شیخ نے حکم دیا وہ کریں، پھر آپ دیکھیں اللہ آپ کو کیسے نوازتے ہیں۔ یہ پیسے انشاءاللہ العزیز ضائع نہیں جائیں گے اور اللہ کے حکم سے ان کے لیے، ان کی وجہ سے اللہ آپ کو کروڑوں رحمتیں، برکتیں۔ دیکھیں بات یہ، میں یہ اس لیے نہیں کر رہا، یہ چیزیں اس لیے کر رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے شیخ کا حکم مان کے کریں گے تو پھر اللہ آپ کو رحمتیں اور برکتیں دے گا، اور جب آپ لالچ میں آ کے کریں گے کہ اس کے ذریعے سے عملیات ملیں گے یا کچھ، تو پھر وہ چیز اور ہوگی۔ اور جب ہم اس کو اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے شیخ کا حکم ہے اور ہم اللہ کے لیے اپنے شیخ کو حکم کو مان رہے ہیں، تو پھر نہ صرف عملیات ہم سیکھیں گے بلکہ برکتیں بھی آئیں گی، کیونکہ ہم نے وہ کام اللہ کے لیے کیا ہے، ہم نے اپنے شیخ کے لیے نہیں کیا۔ ہمیں حکم تھا فنافی شیخ کے اندر کہ ہم اپنے شیخ کی ہر بات کو مانیں، تو ہم اپنے شیخ کے حکم کو مان رہے ہیں کیونکہ یہی ہمیں شریعت کہتی ہے، یہی ہمیں طریقت کہتی ہے۔ تو جب ہم مانتے ہیں کہ ہم نے فنافی شیخ میں جانا ہے تو فنافی شیخ میں جانے کے لیے تو اپنا سارا جان مال لگانا پڑتا ہے، جبکہ یہاں تو صرف 12,000 روپے مانگے جا رہے ہیں، اور ہماری اتنی چھوٹی سوچ ہے کہ صرف 12,000 روپے کے لیے جو ہے ہم اپنے شیخ کا حکم ٹال دیں گے، اور 12,000 روپے کے لیے ہمارے شیخ جو ہے وہ ان تمام ترتیبات کو کریں گے۔ تو تھوڑا ہوش کے ناخن لیں، ٹھیک ہے، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ شیطان کے وسوسوں سے اور شرارتی لوگوں کے وسوسوں، یعنی ان کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ اپنے شیخ کی بات کو یوں رائگاں نہ کریں، اور اس چیز کو سیکھیں، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی کہیں، ساتھیوں کے اندر جو ہے نا وہ اس کی رغبت اور اس کی محبت ڈالیں۔ شیخ کی محبت میں ہم یہ کام کریں گے تو رحمتیں اور برکتیں ہمارے لیے جو ہے وہ شامل حال ہوں گی۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سلسلے کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سب کے لیے برکتوں والا معاملہ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔